بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سب چھن گیا تب اللہ ملا۔ یہ کہانی صرف احمد کی نہیں بلکہ ہر اس دل کی کہانی ہے جو کبھی ٹوٹا ہو، کبھی مایوس ہوا ہو اور پھر اللہ سے جڑ گیا ہو۔ ایک شہر میں احمد نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ نہ بہت امیر تھا اور نہ ہی غریب، مگر اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جسے لوگ خوش نصیبی کہتے ہیں۔ اچھی نوکری، باعزت مقام، سادہ مگر پرسکون گھر اور ایک مطمئن دل۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اس کی بات سنی جاتی تھی اور وہ خود کو کامیاب سمجھتا تھا۔ احمد اکثر سوچا کرتا تھا کہ شاید یہی زندگی ہے، یہی سکون ہے اور یہی ہمیشہ رہے گا۔ مگر انسان اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ اصل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دلوں کا سکون بھی وہی دیتا ہے اور وہی واپس لے لیتا ہے۔ ایک دن اچانک احمد کی زندگی بدل گئی۔ جس دفتر میں وہ برسوں سے کام کر رہا تھا، وہاں اچانک حالات خراب ہو گئے۔ ایک دن اسے بلا کر کہا گیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ احمد کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ تو زندگی کا حصہ ہے، جلد کوئی اور راستہ نکل آئے گا۔ مگر دن گزرتے گئے، پھر ہفتے، پھر مہینے۔ ہر دروازہ جس پر وہ دستک دیتا بند ملتا۔ جمع پونجی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ گھر کا سکون پریشانی میں بدلنے لگا۔ وہی گھر جو کبھی راحت کی جگہ تھا اب سوالات سے بھرا ہوا تھا۔ اسی دوران احمد نے لوگوں کو بدلتے دیکھا۔ جو کبھی سلام میں پہل کرتے تھے اب نظر ملانے سے کترانے لگے۔ رشتہ داروں کے فون کم ہوتے گئے۔ دوستوں کے پاس وقت نہیں رہا۔ احمد نے سیکھ لیا، دنیا ساتھ صرف اس وقت تک دیتی ہے جب تک تم مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، کچھ بھوک اور مال اور جان کے نقصان سے۔ سورہ بقرہ۔ یہ آیت اب احمد کی زندگی بن چکی تھی۔ پریشانیوں کا اثر اس کی صحت پر بھی پڑنے لگا۔ نیند ختم ہو گئی، جسم کمزور رہنے لگا، دل میں ہر وقت ایک بوجھ سا رہتا۔ ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا، مگر احمد جانتا تھا کہ صرف جسم نہیں، اس کا دل بھی تھک چکا ہے۔ ایک رات وہ بالکل ٹوٹ گیا۔ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ تو وہ کوئی لمبی دعا کر پا رہا تھا، نہ کوئی شکوہ۔
بس دل سے ایک فریاد نکلی، یا اللہ اب تو میرے پاس تیرے سوا کچھ نہیں، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا کر، اور اگر یہ میرے گناہوں کی سزا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب احمد نے پہلی بار دل سے اللہ کو پکارا، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی الفاظ کا انتخاب نہیں، بس ایک ٹوٹا ہوا دل۔ اسی رات اسے ایک عجیب سکون محسوس ہوا۔ حالات نہیں بدلے تھے مگر دل بدل چکا تھا۔ احمد کو یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو مصیبت میں صبر کرتا ہے۔ اگلی صبح احمد نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے مایوسی کو چھوڑنے کا عزم کیا۔ اس نے کہا کہ میں چاہے چھوٹا کام کروں مگر حلال کماؤں گا۔ اس نے کسی سے شکایت نہ کی، کسی سے گلہ نہ کیا، بس خاموشی سے محنت شروع کر دی۔ وہ فجر کی نماز کے بعد دعا کرتا اور کہتا، یا اللہ میں نے تدبیر کر لی، اب نتیجہ تیرے حوالے ہے۔ مہینے گزر گئے، محنت جاری رہی، مگر دل پہلے جیسا بوجھل نہیں تھا، کیونکہ اب احمد نے سیکھ لیا تھا کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، نوکری نہیں، لوگ نہیں۔ ایک دن اچانک ایک پرانا جاننے والا اس سے ملا۔ وہ شخص احمد کی ایمانداری اور محنت سے متاثر ہوا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے احمد کو ایک ایسا موقع دیا جس کا احمد نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے دروازہ کھولا، مگر ایسے دروازے سے جس کی چابی احمد کے پاس نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ کام بڑھنے لگا، حالات بہتر ہونے لگے، عزت واپس آئی، بلکہ پہلے سے زیادہ۔ اب احمد بدل چکا تھا۔ اب وہ ہر کامیابی پر سجدہ شکر ادا کرتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر وہ مشکل وقت نہ آتا تو میں کبھی اللہ کو اس طرح نہ پہچان پاتا۔ احمد نے یہ سیکھ لیا تھا کہ صبر کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اللہ دیر کرتا ہے اندھیر نہیں۔ آخر میں احمد نے ایک بات کہی جو ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ جب کسی کو دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے جھکاتا ہے تاکہ وہ پہچان لے کہ اصل سہارا کون ہے، اور جب بندہ جھک جاتا ہے تو اللہ اسے ایسا اٹھاتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔